اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ مرحوم کے اصال ثواب اور بلندی درجات کی نیت سے حسب معرفت نعرہ صلوات۔ میں گزارش سب سے پہلے یہ کروں گا کہ جو حضرات کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے کی مجھے کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کیمروں کی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ کیمرہ ایک ہے، وہی کافی ہے۔ گزارش ہے آپ سے، دست ادب جوڑ کر گزارش ہے کہ موبائل جیب میں رکھیے، اور ماشاءاللہ سبھی کے پاس اچھے موبائل ہیں، میں دیکھ چکا ہوں۔ ان بچوں کو بھی یہ تہذیب سکھائی جائے، فرش اعضا پہ بیٹھا جاتا ہے اور موبائل کی آنکھوں سے مجلس نہیں دیکھی جاتی۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات اور موجود اعوذ باللہ من کل رجیم واسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام، خالط الناس مخالطۃ ان متم معہا بقاؤ علیکم وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ صلوات۔ اصال ثواب کی مجلس ہے اور تاخیر اتنی ہو چکی ہے کہ یہ بتانے کا بھی وقت نہیں کہ کتنی تاخیر ہو چکی ہے۔ بہرحال تاخیر کے باوجود خیر کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے خیر ہی کی امید ہے اور خیر ہی کا مطالبہ۔ میرا مزاج عموماً یہ ہے کہ اصال ثواب کی مجالس میں اصول حیات و زبان مولا کائنات بیان کرنے کی کوشش سعادت اور عزت حاصل کرتا ہوں، لہذا اس کی وقت کی مجلس میں بھی مجد آہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، جناب امیر مولا غدیر یاسب الدین امیر المومنین امام المتقین وقار حرم مولود کعبہ، فصاحتوں کی آبرو، بلاغتوں کی جستجو، معلم اصول حیات یعنی مولا کائنات علیہ السلام کے چند مقدس الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سرمایہ تہذیب انسانی اور غرور عمرانی، مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطۃ۔ دیکھو، لوگوں کے درمیان زندگی ایسے گزارنا کہ جب تک تم زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے رہیں۔ یہ امام کا قول ہے، اور یاد رکھیے کہ امام کا قول اقوال کا امام ہوتا ہے۔ امام کی بات باتوں کی امام ہوتی ہے، رہبر کا کلام کلاموں کا رہبر ہوتا ہے، امام کا کلام کلاموں کا پیشوا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ خالق الناس مخالطۃ، دیکھو لوگوں کے درمیان اس دنیا میں زندگی ایسے گزارنا کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے ہو، لوگ مشتاق دیدار ہو، متمنی زیارت ہو، قدم تمہاری طرف بڑھتے ہو، دل تمہاری طرف جھکتا ہو، لوگ ملنے کے لیے تم سے آگے بڑھتے ہو، لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے تم سے ملنے کے لیے آئے۔ مولا فرماتے ہیں زندگی ایسے گزارنا
دنیا میں جب تک زندہ رہو، جب تک بقید حیات رہو، جب تک تارے نفس باقی رہے، جب تک سانسیں چلتی رہے، لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے رہے۔ وَإِن مُتُّم مَّا بَقَوْا عَلَيْكُمْ، اور اگر مر جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ اللہ، کیا یہ بات صرف انہی افراد کی سمجھ میں آ رہی ہے جو سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ رہے ہیں؟ کیا صرف غازی پور اور بنارس اور فیض آباد اور دور دراز کے اور ایسی سے آئے ہوئے مومنین ہی کا فریضہ ہے کہ مجلس کی پیشخانی بھی وہ کرے، مجلس میں سبحان اللہ بھی وہ کہے، مجلس میں داد بھی وہ دے؟ آپ حضرات صرف مجلس دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، مجلس دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلس سننے کے لیے ہوتی ہے۔ مجلس دیکھنے والے اور ہوتے ہیں، سننے والے اور ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مجلس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بہرحال خوش نصیب ہے جو مجلس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ کم سے کم ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو مجلس کو نہ سنتے ہیں نہ سننے دیتے ہیں، بلکہ کیمرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال مجلس دیکھنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے، اس لیے کہ یہ ان کی مجلس ہے جن کے چہروں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، آج پھر دوہراتا ہوں، چونکہ پہلے جس بات پر عمل کرتا ہوں وہی ممبر سے کہتا بھی ہوں، جس پر عمل نہیں کر سکتا وہ بات نہیں کہتا ہوں۔ میں پہلے کلیئر کرتا ہوں، نبی نے شہد کھانا پہلے چھوڑا تھا اور تبلیغ بعد میں فرمائی تھی۔ مبلغ وہی ہو جو پہلے جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرتا ہو۔ بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اچھا خطیب اور اچھا شاعر بننے کے لیے پہلے اچھا سامع بننے کی ضرورت ہے۔ جو اچھا سامع نہیں ہو سکتا نہ وہ اچھا خطیب ہو سکتا ہے نہ وہ اچھا شاعر ہو سکتا ہے۔ آپ اچھے شاعر بننا چاہتے ہیں تو اچھے سامع پہلے بنیے۔ یہ بات ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مدارس میں بہت کچھ پڑھا ہے اور پھر بول رہا ہوں، باب علم اس کے دروازے سے دامن پھیلا کے خیرات لی ہے، اور اتنی خیرات لی ہے کہ دامن کی کوتاہی کا احساس ستانے لگا۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جملہ کیا رہا؟ دیکھیے، میڈیکل سائنس سے جا کے پوچھئے، حقیقہ کا لٹریچر پڑھئے، حکیموں کے جتنے نسخے آپ کو مل جائیں پڑھئے، اور پھر قرآن کی آیت پڑھئے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا ہے، سامع نہیں سمیع بنایا ہے۔ پہلے تو یہی توجہ کیجئے، سامع کا مطلب یہ ہے جب تک سنے تب تک سامع ہو، مگر سمیع کا مطلب ہر وقت سامع ہو، ہر آن سامع ہو۔ یہ بات آپ کے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ غیروں کے یہاں مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ آپ کے علاوہ یہ بات کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ استعارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں، اشارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں، سماعت کا حوالہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ سامع جب تک سنے تب تک سامع ہے، جب نہیں سنے گا تو سامع نہیں ہوگا۔ سمیع ہمیشہ سننے والا۔ یہ بات وہی قوم سمجھ سکتی ہے جن کے جانے والے کو قبر میں شانہ ہلا کے کہا جاتا ہو، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ اللہ نے ہمیں سمیع بنایا، صرف کسی پرٹیکولر وقت کے لیے سامع نہیں ہے، ہمیشہ سامع ہے۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اسمع، سن، افہم، سمجھ، جاتے جاتے پیغام دیا جا رہا ہے، سن بھی سمجھ بھی۔ جب سن کہہ دیا تو سمجھ کیوں کہا؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس پڑھے لکھے مجمع سے، جب سن کہہ دیا تو سمجھ کیوں کہا؟ جاتے جاتے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خالی سن لینے کا نام اسلام نہیں ہے، مجلسیں منورنجن نہیں ہے۔ مجلسوں کو منورنجن نہ سمجھیے،
मजलिसें सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इंजॉय कीजिए और घर चले जाइए। मजलिस एक जुमला का खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, मजलिस के वफादार बन जाओ ताकि जिंदगी तुम्हारी वफादार बन जाओ। उसूल हयात वही जानता है जो मजलिस का वफादार है, जिंदगी गुजारने के तरीके वही जानता है जो मजलिस का वफादार है। अब देखिए सामे और समी की बात आ गई बीच में, मैं कहना कुछ और चाह रहा, जाने वाले को हम ऐसे ही तरह छोड़ नहीं देते, इसलिए कि हम जनाजे छोड़ने के आदी नहीं है। जाने वाले को ऐसे नहीं छोड़ते, बल्कि उसे कब्रिस्तान पर ले जाकर चार कांधों पर उठाकर ये जो मजलिस में आपसे कहा जाता है समझिए कि आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, क्योंकि अकीदा कब्र का सुनना भी है समझना भी है। ये जो समाअत है ये बड़ी दौलत है, सामिया ये बड़ी दौलत है। जाके मेडिकल साइंस वालों से पूछिए, हकीमों का लिटरेचर पढ़िए, अतिब्बा के नुस्खे उठाइए, रोमुजुल अतिब्बा उठाइए, तमाम राज उठाइए और जानिए गूंगा कौन होता है। जो पैदाइशी तौर पर गूंगा होता है ना, वो असल में गूंगा नहीं होता, वो असल में बहरा होता। अजीब रूप से बात कह रहा हूं, शायद कि कोई बात कहूं इस मरहले पर। जो गूंगा होता है, अच्छा यहाँ भी सुनिए, फिर मौला फरमाते हैं तकल्लमु तौरफु इन्नल मरा मखमून तहत लिसानिही, बोलो ताकि पहचाने जाओ। यानी पहचान का जरिया है बोलना, कलाम करना। पहचान उसकी होगी जो बोलेगा। देख लो जो मजलिस में बोलते हैं अलग पहचान होती है, जो बोलते हैं अलग पहचान होती है। आलिम की नजर उन पर, शायर की नजर उन पर, खतीबों की नजर उन पर। मौला क्या फरमा रहा है? तकल्लमु, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। इन्नल मरा महबून तहत लिसानिही, हर शख्स अपनी जबान के पीछे छिपा हुआ है। जब वो बोलता है समझ में आता है आलिम है, आरिफ है, किस मंजिल पर है, मुतालिया क्या है, इस्तिंबात की सलाहियत क्या है, तरीका इस्तिदलाल क्या है। जब वो बोलता है शऊर मुसाहिब होता है। शौरा को समझने वाली कौम मेरे सामने है, दानिश्वर हजरात मेरे सामने बैठे हैं, इल्म अदब के जिंदा हवाले मेरे सामने हैं। इल्म अदब के जिंदा हवालों से, जिंदा समातों से मेरा खिताब है। मैं किसी अबू जहल के पुजारी के दरबार के मानने वालों के दरबार दरबारी बैठे हुए। याद रखो बनी मैया के दरबार उजड़ गए, बनी अब्बास के दरबार खत्म हो गए, का दरबार आज भी है, का दरबार आज भी है। इसलिए ये दरबार उनके उजड़ गए जिनका फारिस हो गया। दरबार का वारिस इसलिए पढ़े लिखे लोगों से मेरा खिताब है, जाके पूछो, मेडिकल साइंस से पूछो, तरक्की याफ्ता कौम से पूछो, अतिबा से पूछो, हकीमों से पूछो, इल्मुल अब्दान के माहिरीन से पूछो, क़िबला की खुसूसी तवज्जो, इल्मुल अब्दान के माहिरीन से पूछो। जो शख्स गूंगा होता है वो गूंगा नहीं होता, वो पैदाइशी बहरा होता है। मौला क्या फरमा रहा है? मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा, ये पुरानी आदतें हैं, पुराने माहौल हैं। सूरह जुमा उठा के पढ़ना, सूरह जुमा। जब नबी हालत नमाज में होते हैं तो तिजारत के काफिले आते हैं, ढोल तमाशों के साथ आते हैं।
में ये किसी तिजारत के काफिले को देखते हैं तो ये तुम्हें अकेला छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे बदनसीब भी थे जो मैदान ही में नहीं मेहराब में भी नबी को तन्हा छोड़ दे। खुदा की कसम फिल्मी बोल रहा हूँ, मेंबर की अदा की कसम फिल्मी बोल रहा हूँ। लोग हमसे पूछते कहाँ लिखा है कि मैदान छोड़ के भागे। ये तो लिखा है सूरह जुमा में कि नमाज में मस्जिद में नबी को अकेला छोड़ के भागे। इतना तो मान लो, जब इबादत में भाग सकते हो मैदान में छोड़ नौजवान देखिए साहब, आखिरी सफ तक किसी के हाथ बंधे नहीं होते। माशाअल्लाह सब खुले हाथों से इबादत कर रहे हैं। पूरी मजलिस में हाथ बुलंद है, इसलिए कि मजलिस में हाथ बुलंद होना किरदार के बुलंद होने की दलील है। जुमला कहूं, अगर जाग रहे हो नौजवानों, जुमला कह दूं, ये मजलिस में तुम्हारे हाथ बुलंद नहीं होते, सजरे बुलंद हो। इबादत में इधर उधर देखना अच्छा नहीं होता। मैं परेशान हो जाता हूँ कि ये इबादत में इधर क्यों देखने लगे, उधर क्यों देखने लगे। आप इधर मुतवज्जे रहिए, दुनिया अपना काम करे, आप अपना काम कीजिए। मैं दीनदारों के दरमियान बैठा हूँ, दुकानदारों के दरमियान नहीं बैठा। फनकार ये चाहता है कि भाई को भाई से भिड़ाओ ताकि तुम्हारी दुकान चले। दीनदार ये चाहता है कि भाई को भाई से मिलाओ, मेरा कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। मेरा काम ये है, मेरा पैगाम ये है कि भाई को भाई से मिलाया जाए। और मौला क्या फरमा रहे, जब तक इज़्न ना हो तब तक बात कही नहीं जाती। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ बात कहने की और अभी तक बात अधूरी, मगर बड़ी तेजी से फैला हूँ। नुक्ता-ए बाय बिस्मिल्लाह के सदक़े में तेजी से सिमट भी जाऊंगा। नुक्ता-ए बाय बिस्मिल्लाह के सदक़े में माशाअल्लाह इल्म अदब के जिंदा हवाले मेरे सामने तशरीफ फरमाए दानिश्वर शौरा, मजबूत इस्तिहारे और हवाले तशरीफ फरमाए। मौला ने क्या फरमाया, बोलो ताकि पहचाने जाओ। मौला बोलो ताकि पहचाने जाओ, तो फिर गूंगा कैसे पहचाना जाए? गूंगे का तारुफ कैसे? जो बोलना ही नहीं जानता उसका तारुफ कैसे? का तुम्हें क्या परेशानी? किसी कौम का गूंगा अपना तारुफ करा सके ना करा सके, मगर मेरी कौम का गूंगा भी गूंगा नहीं होता, अपना तारुफ करा ले जाएगा। मौला कैसे? का सीने पर बांग्लादेश अरबईन के अशरे में, तो मालूम हुआ कि बांग्लादेश जाहिर है कि मशरक़ी पाकिस्तान था किसी ज़माने में। आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। थका हुआ, इख्तलाफ हुआ, फौजें आई, उठा के ले जाने लगे। एक गूंगे को उठा लिया,
वो बेचारा बोलना ही नहीं जानता, उसको उठा लिया, वो है परेशान। लोगों ने कहा कहाँ है, उसने बताया उधर है उधर है। जब वो छूट के आया, उससे पूछा गया तुम्हें छोड़ा कैसे, तुम्हें अपना तारुफ कैसे कराया, तो उसने इशारे ही से पूछा गया। जाहिर है कि उसके घर वाले जानते थे कि सवाल कैसे करना है। उसने इशारे से बताया कि मैंने मातम हुसैन का बोलेगा वो जिसे जबान दी है। जो गूंगा होता है, फिर कह रहा हूं, वो गूंगा नहीं होता, पैदाइशी तौर पर बहरा होता है। जब पर्दे समाज से अल्फाज नहीं टकराएंगे तो लफ्ज बनाएगी जबान कैसे? वो लफ्ज न बोलना सीखता है न लफ्ज बनाना जानता है, क्योंकि पर्दे समाज से टकराया ही नहीं कोई लफ्ज। इसलिए जो गूंगा है उसका पैदाइशी तौर पर बहरा होना जरूरी है। बोलना इसलिए भी जरूरी है ताकि समझ में आए ना गूंगे हैं हम ना बहरे हैं। हुसैन ने हमें ना गूंगा रहने दिया ना बहरा बनाया है। मजलिस हुसैन के सदक़े हम बोलना जानते हैं। मजलिस हुसैन के सदक़े में हमें रिज़्क़े नुत्क़ की भीख मिली है, हमें कलाम करने का तरीका मिला है। ये इंसान मंतिक की ज़बान में इसे कहा जाता है हयावान नातिक। वो हयावान, वो हयात रखने वाला जो नुत्क़ करता है। अब कहाँ से कहाँ बात चली गई, बड़ी तेज़ी के साथ बात बहुत दूर चली गई। मौला क्या फरमा रहे? देखो, लोगों के दरमियान जिंदगी ऐसे गुजारना जब तक जिंदा रहो, लोग मुश्ताक हों, मुतमन्नी ज़ियारत हो, चाहे लोग बढ़े तुम्हारी तरफ, मुश्ताक ज़ियारत हो। यानी मुआशरे में कोहड़ी की छींट न बन जाना। ये मुहावरा है, मैंने कुछ इस्तेमाल कर लिया। जो कोहड़े की छींट होता है लोग उससे बचते हैं। मियाँ इनसे बचिए, वरना लोग सोचेंगे कि ये इनके मिलने वाले जैसे ये हैं वैसे ये हैं। मौला ने तो ये भी तो फरमाया है, अगर किसी को पहचानना है उसके दोस्त को पहचानो। इसलिए कि पूरत जिस बा हम जिस परवास, कबूतर बा कबूतर बास बाबास, कबूतर कबूतर के साथ होता है, बास बास के साथ होता है, कौवा कौवे के साथ होता है, फाख्ता फाख्ता के साथ होती है। जिसकी जैसी चीज होती है वैसी ही परवास होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस दुनिया में अगर किसी को पहचानना चाहते हो, फुला साहब है कैसे, उसके बेतकल्लुफ साथियों से पहचानो। जैसे उसके साथी होंगे वैसा ही उसका मिजाज होगा। तो मुआशरे में कोहड़ी की छींट न बन जाना कि लोग तुमसे दामन बचाएं, लोग तुमसे मोहब्बत का दम भी भरे तो छुप छुप कर शर्मिंदगी के साथ। एक काफिये में और जुमला अगर इजाजत हो शौरा अहले काफिया तशरीफ फरमा, इसलिए एक जुमला मौला की हदीस का पूरा खुलासा एक जुमले में अपने लफ्जों में बयान करते ये तालिब इल्म। मौला क्या फरमा रहे? जिंदगी ऐसे गुजारना जब तक जिंदा रहो, लोग तुम्हारी तरफ बढ़े, मिलने की तमन्ना रखते हो, मुश्ताक दीदार हो, मुतमन्नी ज़ियारत हो। जब मर जाओ तो लोग तुम पर आंसू बहाते रहे, रोते रहे। यानी मौला कहना ये चाहते हैं, देखो जिंदगी ऐसे गुजारना कि जिंदगी बंदगी बने, शर्मिंदगी न बने। बंदगी हो, शर्मिंदगी ना हो। जिंदगी वही शर्मिंदगी है जिसमें अली ना हो। वो जिंदगी शर्मिंदगी है जिसमें हुसैन ना हो, जिसमें अहले बैत का
خود مولا یہ کہیں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ شیعوں کی پہچان ہے صفات شیعہ۔ شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے کیا لکھے؟ اب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں یہ طالب علم کیا عرض کرے؟ صفات شیعہ کیا لکھے مولا نے؟ کیا بتایا ہے مولا نے کہ کون ہے شیعہ؟ دیکھیے اشارہ کر کے گزر رہا ہوں اس لیے کہ اہل معرفت میرے سامنے تشریف فرما۔ حدیث قصہ میں دو لفظ ہیں، محب اور شیعہ۔ محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہر نام لیوا شیعہ نہیں ہوگا۔ ذرا سا سناٹا ہو گیا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مجلس حسین مایوسوں کو بیداری کی طرف لاتی ہے، میں بیداروں کو مایوس کیوں کروں؟ اور جب میرے مولا سے فقیہ کی تعریف پوچھی گئی کہ فقیہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں فقیہ، تو اسی نہج البلاغہ میں تیسری جلد میں مولا کی یہ سارے اقوال موجود ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا سنو، فقیہ کی تعریف یہ ہے نہ قوم کو اتنا مطمئن کر دے کہ وہ اعمال سے بے خبر ہو جائے۔ ذرا جگائیے ذہنوں کو، فقیہ کون ہے؟ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ مبلغ کسے ہونا چاہیے؟ نہ تو قوم کو اتنا مطمئن کر دے کہ ممبر سے کہنے لگے کہ شیعہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے نماز کی ضرورت نہیں۔ بکواس کرتے ہیں آپ، غلط کرتے ہیں آپ۔ سید الساجدین کا ماننے والا بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ چاہیے جزا اپنے مولا سے چاہیے، سید الساجدین کا ماننے والا بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ ایسے کیسے خبیث لوگ، کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے۔ ابھی آپ نے شیخ العودہ کاشف صاحب اس کی ترجمانی مالی کی ہے، یہ مسجد ہے، یہ فرش اعضاء۔ ظاہر ہے کہ نماز اسی کی تو قابل قبول ہے جو فرش اعضاء کی اہمیت جانتا ہو۔ اب ایک لفظ کہہ دوں، دیکھتا ہوں کہ کہاں تک پہنچتا ہے میرا نوجوان طبقہ میرے لفظ کی گہرائی پر۔ فرش اعضاء اور مصلی، انہیں ٹکراؤ مت، ان میں ٹکراؤ پیدا نہ کیجیے۔ تناقض و تعارض نہیں ہے، یہاں ٹکراؤ نہیں ہے، نتیجے پر نظر کیجیے۔ فرش اعضاء اور مصلی کے لیے بس ایک جملہ کہتا ہوں، مصلی راہ گزر ہے، فرش اعضاء منزل ہے۔ پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں اور نہیں پہنچ سکے ابھی جملے کی گہرائی تک، تنہا چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جملے کا ترجمہ بھی کروں گا، وضاحت بھی کروں گا، ایکسپلین کروں گا، بتاؤں گا، تاکہ کوئی صاحب یہ نہ کہہ سکے ہم سمجھ نہیں پائے۔ 800 کلومیٹر کم نہیں ہوتا ہے مظفر نگر سے یہاں تک، تقریباً کم و بیش 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا اس مجلس کے لیے۔ میرے دو بھائیوں نے مجھے بلایا، واحد صاحب اور ساحر صاحب نے بڑی محبت سے آواز کی، پکارا، یہ میرے قابل فخر بھائی ہیں، تو میں 800 کلومیٹر سفر بائی کار طے کر کے یہاں پہنچا ہوں آپ کی خدمت۔ اور آپ نے ظاہر ہے کہ جن محبتوں کا مظاہرہ فرمایا ہے، 11 بجے سے پہلے مجلس شروع ہوئی تھی اور 2 بجنے والے ہیں۔ کسے بھوک نہیں لگتی صاحب؟ فطرت کا زیور ہے بھوک لگنا، نیچر ہے انسان کا بھوک لگنا۔ بھوک آپ سب کو لگ رہی ہے، میں جانتا ہوں کہ بھوک لگ رہی ہوگی، ٹائم ہے بھوک کا، آپ کے اپنے بھی بہت سے کام ہیں، آپ سہن بنا کے آتے ہیں کہ 1 بجے تک گھر آ جانا، مگر فرش اعضاء پر میں نے کسی کو اکتاتے ہوئے نہیں دیکھا، گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا، پریشانی دیکھا، مطمئن دیکھا ہے، اس لیے کہ جناب زینب کی دی ہوئی جنت میں بیٹھے ہو۔ جنت میں اطمینان ہوتا ہے، اضطراب نہیں ہوتا۔ جنت کا ترجمہ یہ ہے جہاں اطمینان ہے، جنت کا ترجمہ ہے اطمینان۔ اور فرش اعضاء
साथ नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र सुनने के लिए दौलत यकीन के साथ बैठने वालों, 800 किलोमीटर का सफर मैंने तय किया। घर से मैं चला हूं मुजफ्फरनगर से। डेस्टिनेशन क्या है, मंजिल क्या है? अकबरपुर अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में एक मशहूर कस्बा है जिसका नाम है लोरपुर। मुझे लोरपुर जाना है। मुजफ्फरनगर से चला हूं, मंजिल डेस्टिनेशन लोरपुर। अब मैं घर बैठा कहता रहूं कि मैं पहुंच जाऊं लोरपुर, पहुंच जाऊं मंजिल पर, पहुंच जाऊंगा। मंजिल पर पहुंचना है तो रास्ते पर आना पड़ेगा, और रास्ता भी ऐसा ना हो, रास्ता भी अगर ऐसा है कि 2-2 फीट के गड्ढे हैं। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का भी अजीब आलम है, 2-2 फीट के गड्ढे हैं रास्ते में, और फिर भी टोल प्लाजा जगह जगह पर लगाए। क्या कानूनी जेब कतरे हैं। मेरे जुमले पर गौर किया आपने, क्या कानूनी जेब कतरे हैं। पहले होते थे डाकू, खत्म हो गए, इसलिए कि अब वो डाका नहीं पड़ता, अब कानूनी तौर पर डाका पड़ता है। 2-2 फीट के गड्ढे और जगह जगह पर टोल प्लाजे, टोल गेट, लाइए। ये भी अजीब कानून है। जब गाड़ी निकालिए तो जिंदगी भर का टैक्स दीजिए, और फिर जब चलने लगी तो फिर जगह जगह पर टैक्स दीजिए। लोग समझते ही नहीं है दुनियावी रास्तों पर चलने के लिए तो टैक्स जरूरी है। मुस्तकीम का कोई टैक्स ना हो। कई बातें कर रहा हूं, और फिल्मदी मिसाल भी थी, और आपने मिसाल को बड़ा करीब आके हकीकत की नजर से देखा। आपका शुक्रगुजार हो। तो मैं घर से चला हूं, रास्ते पर आया हूं। जब रास्ते पर आया हूं तब मंजिल मिली, रास्ते पर नहीं आऊंगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। हमारी मंजिल है दामन अहले बैत, मंजिल है दामन अहले बैत, रास्ता है मुसल्ला। पढ़िए मोहम्मद सिफात शिया पढ़िए। क्या है शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने क्या लिखते हैं। लोग कौम को बहकाते रहते हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है नमाज की। गलत है, गलत है। आमाल अकीदे के साथ साथ जरूरी है, और आमाल सिर्फ वाजिबात नहीं बल्कि मुस्तहब्बात बहुत हैं। नमाज शब है, और कितने मुस्तहब्बात हैं मैं क्या बताऊं। कितनी दुआएं हैं हर महीने की। इस्लाम ने आपको कितने कानून सिखाए, क्या क्या कवानीन दिए। ये जो मुस्तहब्बात हैं इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसी समझिए आप, जैसे आजकल गाजर का हलवा आएगा, अभी मौसम आने वाला है। गाजर का हलवा बनाया, सादा बना लिया, सिर्फ हलवा ऐसा मीठा डाल के बना लिया। दूसरे जगह का स्पेशल हलवा है मियाँ, उसमें काजू भी बहुत मिकदार में होंगे, बादाम भी अच्छी मिकदार में होंगे, और बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, चांदी का वर्क ऊपर से सजाया जाएगा। इबादतों को भी मुस्तहब्बात के चांदी के वर्क से सजा। दुआएं, ये सारी बातें हैं साहब। मैं उन खतीबों में नहीं हूं जो सिर्फ वक्ती दादो तहसीन की खातिर कौम को अंधेरे में छोड़ जाऊं। बातें तो मियाँ ऐसी हैं, अभी बच्चों से कह रहा हूँ, बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। बातें तो भी वो हैं, जहनी बलागत और जहनी बुलूगत की ज़रूरत है।
اب شعرا بیٹھے ہوں سماعت کے مقتل میں لفظ ضائع ہو جائے، ظاہر ہے کہ مجلس حسین یہ دعوت دیتی ہے کہ ہمتن شعور بن جاؤ۔ اس ترکیب کی لطافت پہ مجھے توجہ چاہیے تھی شعرا سے۔ ہمتن سماعت بننا اور ہے، ہمتن شعور بننا اور ہے۔ شاعری دیوانگی نہیں ہے، شعور ہے۔ شاعری کا تعلق شعور سے ہے۔ بے شعوروں کو نہ شعر سنائے جاتے ہیں نہ بے شعوروں سے شعر کی بات کی جاتی ہے۔ آپ سب صاحبان شعور ہے، اس لیے آپ کو شعر سنائے گئے۔ آپ سے زیادہ صاحب شعور وہ بھی کوئی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ صاحب شعور تھے، اس لیے گھروں کا آرام چھوڑ کے فرش عذاب آئے۔ صاحب شعور ہوتا ہے وہی تو دنیا کو چھوڑ کے فرش عذاب آتا ہے۔ دنیا کو چھوڑو فرش عذاب آؤ۔ شیعت دیوانگی کا نام نہیں ہے صاحب، دیوانگی کا نام شیعت نہیں، فرزانگی کا نام شیعت ہے۔ اب آپ تھکنے لگے ہیں کچھ میں نے ایک قافیے میں بہت کچھ کہا ہے۔ بہلول دانا کی قسم، دیوانگی کا نام شیعت نہیں، فرزانگی کا نام شیعت ہے۔ بہلول دانا کی قسم کھا کے کہا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ شیعت آپ سے چاہتی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ صاحب عقل ہوں، صاحب عقل ہوں۔ قرآن نے اولی الالباب بار بار کہا ہے، صاحبان عقل سے خطاب کرتا ہے قرآن۔ اب اگر نیند کی وادی میں گم نہ ہو جائیں آپ اور آنکھوں کے درخت پر نیند کے پرند نہ بیٹھ جائیں تو ذرا سا متوجہ کر دوں ایک بات کی طرف۔ افلا تعقلون قرآن کہہ رہا ہے، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افلا یتدبرون، یا گہرائی میں جا کر ڈوب کر سوچتے نہیں ہو؟ میں نے تدبر کا ترجمہ کیا گہرائی میں ڈوب کر۔ افلا یتفکرون، کیا فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر قرآن میں یہ لفظیں ہیں تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ اسلام آپ کو روا روی کا مسلمان نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مفکر ہو، مسلمان مدبر ہو، مسلمان صاحب عقل ہو۔ جا کے پڑھیے، ہمارے یہاں قرآن کے بعد 4 بڑی کتابیں ہیں، اس میں اصول کافی پڑھیے، عقل کا پورا چیپٹر ہے، پورا باب عقل کا رکھا گیا۔ اور قبلہ کعبہ تشریف فرمائیں کی تائید سے بات کہہ دوں، اصول فقہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، جو عقل حکم لگاتی ہے وہی شریعت حکم لگاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عقل کا کتنا دخل ہے، عقل کا کتنا دخل ہے، عقل کا کتنا مطالبہ ہے، صاحبان عقل سے گفتگو ہے۔ اللہ بے وقوفوں سے تو بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے وقوفوں سے بات کرنا بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس سے آگے کی بات کہہ دوں، نماز عقل مندوں پر واجب، روزہ عقل مندوں پر واجب، شریعت عقل مندوں کے لیے، تکالیف شریعت عقل مندوں کے لیے، پاگلوں پر تو نماز بھی واجب نہیں ہوتی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تکالیف شریعت پر واجب نہ ہو، تمہاری جو ذمہ داریاں ہیں یہ چاہتے ہو کہ دامن چھوٹ جائے تو دعا کرو کہ پاگل ہو جاؤ۔ میں خطاب بھی پاگلوں سے کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو میرے سامنے عقل مندوں کا مجمع ہے، صاحبان شعور بیٹھے، میں اس سے بات کر رہا ہوں جو عقل کے دشمن، شعور کے دشمن، جو چاہتے ہیں کہ قوم نہ پڑھے نہ لکھے۔ قوم پڑھے گی تو ہماری غلط بات پر داد کون دے گا؟ ایسی داد کا جملہ سن لیجئے، چندن بھائی آپ بھی سن لیجئے، سب سن لیجئے میرا جملہ، ایسی داد کا کیا فائدہ جو قوم کے لیے بے داد بن جائے۔ خدا کی جملہ سب ایسی داد کا کیا فائدہ جو قوم کے لیے بے داد بن جائے۔ بلا وجہ کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ترجمے غلط، تفسیریں غلط، کہیں سے کہیں تک کوئی ترجمہ نہیں، ایک طرفہ مناظرہ بنا لیں گے
اور فرض کر لیں گے ہمارے سامنے ایک مد مقابل کھڑا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہوگی، ترجمہ کچھ نہیں ہوگا، تفسیر کچھ نہیں ہوگی، سفسطے ہوں گے، مغالطے ہوں گے۔ اب تو علماء کی توجہ چاہیے مجھے جملے پر، حوزے کی زبان بول رہا ہوں، مغالطے، سفسطے، نیگیٹو لاجک، تو جنہیں سفسطوں پر مجلس پڑھنا ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ قوم عقل مند ہو؟ وہ تو یہ چاہیں گے آپ نہ پڑھیں نہ لکھیں نہ عقل سے کام لیں، ورنہ ان کے غلط ترجمے پر داد کون دے گا؟ غلط تفسیروں کو سبحان اللہ کون کہے گا؟ منبر وکالت کے لیے ہے، وکالت کے حماقت کے لیے نہیں ہے۔ جملہ پھر ضائع ہوا، منبر آل محمد کی وکالت کے لیے ہے، خطابت لطافت ہے، حماقت نہیں ہے۔ میں نے خطابت کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے سرکار، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ دامن وقت کی غربت کا احساس مجھے ستا رہا ہے، دامن وقت کی غربت کا احساس مجھے ستا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ چندن بھائی نے بھی میرے کہنے پر گھڑی دیکھی، وقت دیکھ ہی لیا، اب مجھے بھی متوجہ ہو جانا چاہیے اس بات کی طرف۔ تو آپ پڑھیے، لکھی، خوب نوجوانوں سے کرو، پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق باب علم سے ہے، آپ نے کلمہ شہر علم کا پڑھا ہے، آپ متوالے ہیں اس کے جو عین علم ہے، آپ اس کے ماننے والے ہیں، آپ اس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ اس کے مسلمان ہیں۔ مگر آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے مسلمان کم اور مولوی کے مسلمان زیادہ ہوتے چلے گئے، مولا کے شیعہ کم اور مولوی کے شیعہ زیادہ ہو، ورنہ ہر غلط بات پر تعریف کیوں کرنے لگے؟ زندگی ایسے گزارو کہ حق بات کو حق کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا۔ اگر غلط کہنے کی ہمت تم میں نہیں ہے تو پھر بھول جاؤ اس بات کو کہ حق تمہاری شفاعت کرے گا۔ میں نے علی کا ترجمہ کیا ہے حق، اور پھر ایک بات سن لیجیے، ذاتیات کو دین نہ بنائیے، ان کی مجلس، ان کا ماتم، ان کی مسجد، یہ ان کا پروگرام، ذاتیات کو دین پر قربان کرو، یہ سیرت اہل بیت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ جنگ احزاب جس کو جنگ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کل کفر آیا چونکہ نبی کے خیمے کے سامنے آ کے بھونکا۔ ارے اس جملے پر اگر آپ نے توجہ کر لی ہوتی، نبی کے خیمے کے سامنے آ کے بھونکا، اس لیے نبی نے کہا یہ کتا ہے، جو بھی رسول اور آل رسول کے خلاف بھونکے وہی تو کتا ہے۔ اور مقابلے میں کوئی نہ نکلا، پورا واقعہ سنا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے اشارہ اس لیے کیا تاکہ ذہن پہنچ جائے تھوڑی تیزی کے ساتھ۔ مولا نے سینے پر بیٹھ کر سر قلم کرنا چاہا، اس نے گستاخی کی۔ محاورہ مشہور ہے کہ آسمان پر تھوکا منہ پہ آتا ہے، امامت کے آسمان کی طرف اس نے گستاخی کرنا چاہیے۔ مولا سینے سے اتر آئے، ادھر چیخیں گوئیاں شروع ہو گئی، یا رسول اللہ اتنا بڑا پہلوان، یہ تو سب اسی کے قصیدے پڑھ رہے تھے نا، شجاعت کے، بہادری کے، بیٹھنے والے۔ یا رسول اللہ یہ تو مشکل سے تو ہاتھ آیا تھا، یہ سمجھ رہے تھے علی عام آدمی ہے، ایک دفعہ پکڑ لیا ہے دوبارہ تو ہاتھ آئے گا نہیں۔ انہیں کیا پتا یہ ابو طالب کا پاک لہو ہے، انہیں کیا معلوم کائنات کی لفظ علی کے ہاتھ میں ہے۔ یا رسول اللہ علی نے چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔ اب میں بھی چندن صاحب کی طرح تین بار کہوں تو لطف آئے، یا رسول اللہ چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا۔
اب ظاہر ہے کہ عادت پر بھی آپ نے توجہ کی ہوتی تو سمجھ میں آ جاتا کس نے کہا. سمجھ میں آ جاتا کہ کون کون کرتا. جب مولا سے پوچھا گیا کہ علی ادھر کیوں آئے، مولا نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو جائے. حالانکہ علی کا نفس نہیں سب ہجرت علی نفس لے چکے، مگر قیامت تک کے لیے پیغام دیا کہ دیکھو دین میں اپنا نفس داخل نہ ہونے دینا، ذاتیات کو قربان کر دینا، اپنی ذاتیات کو قربان کرنا یہ دین ہے. حق بنتا ہے ایسے مولا کو یہ کہے کہ زندگی ایسے گزارو، جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کی تمنا کرتے ہیں، جب دنیا سے اٹھ جاؤ تو لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کر کے اشک بار نظر آتے ہیں، روتے ہوئے نظر آتے نہیں. جب 4 کاندھوں کا جنازہ تمہارا اٹھ کے جائے تو کہنے والا یہ نہ کہے کہ مرنے والا چلا گیا یتیموں کا مال کھاتا تھا، بیواؤں کا اس کو کوئی دھیان نہیں تھا، اس کے پڑوس میں بیوائیں بھوکی مرتی تھی، یتیم بھوکے مرتے تھے، مر گیا تو مر گیا نہیں. جب 4 کاندھوں پر اٹھ کے جاؤ تو کلی کوچے سے آواز آئے آج بیواؤں کو کھانا کھلانے والا چلا گیا، یتیموں کا خیال رکھنے والا چلا گیا، مسجد پکارے میرا نمازی چلا گیا، پکارے میرا ازادار چلا گیا. زندگی ایسی ہونا چاہیے محلے پڑوس اور بستی کے لوگ یہ کہیں کہ آج وہ چلا گیا جو قوم کا ہمدرد تھا، جو پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا تھا. ہمسایوں تو بڑے حقوق ہیں اسلام میں، ہمسائے کا خیال رکھنا، کوئی بھوکا نہ سو جائے. جب جاؤ دنیا سے، میں نے بچوں کو کیوں بٹھایا اس بلندی سے فرش اعضا کی بلندی پر؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بچے یہ سمجھ رہے تھے بچے ہیں نا کہ وہ بلندی ہے. میں نے کہا بلندی فرش اعضا کی بلندی ہے. اور آپ دیکھیے ماشاءاللہ بچے بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے. ان کی تربیت کی ضرورت ہے صرف، ورنہ خدا کی قسم فرش اعضا تو فطرت بدل دیتا ہے، قسمت بدل دیتا ہے، فطرت بدل دیتا ہے. قسمت چاہتے ہو فرش اعضا کی بلندی پائے. یہ بھی پیغام اور میسج ریکارڈ کرا دو، ریکارڈ. پیچھے تک بیٹھنے والے میرے نوجوانوں، نونہالوں، میرے عزیزوں، اس بات کو نوٹ کرنا. ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال رہتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری زمین کا وارث کون ہوگا، بجلی کا وارث کون ہوگا، بینک میں ہم نے کس کو نامینیٹ کیا، دولت کس کے سپورٹ کر کے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ خیالات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہر شخص آج یہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد فرش اعضا پر میرا وارث کون ہوگا. یہ سوال چھوڑ دو، اس سوال کا غور کیجیے گا تو بڑا محسوس ہوگا. ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ دولت کا وارث کون ہوگا، زمین جائیداد کا وارث کون ہوگا، پلاٹ کا بینک بیلنس کا وارث کون ہوگا. کبھی یہ سوچتے ہیں کہ فرش اعضا پر ہمارا وارث کون ہوگا. وراثت سماعت کو مرنے سے بچائیے. جملہ کہا ہے، خدا کی قسم جملہ کہا ہے، وراثت سماعت کو مرنے سے بچائیے. میں نے تو دنیا نقشے کو چھو کر نہیں دیکھی ہے، اس طالب علم نے گھوم کے دنیا کو قریب سے چھو کے دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ابا جان تو دہاڑ مار کے روتے تھے اور فضائل میں گھٹنوں کے بل اٹھ کے کہتے تھے سبحان اللہ، اور مولا کا نام آ جاتا تھا تو فضائل میں رونے لگتے تھے، داد بھی دے رہے ہیں رو بھی رہے ہیں، یہ کیفیت تھی. اور جب صاحبزادے پیدا ہوئے تو مجلس میں ایسے بیٹھے کہ جنس وہ پہن کے بیٹھے کہ اگر نماز پڑھنے مسجد میں پہنچ جائیں تو آگے والے کی نماز ہی نہ رہے. اس سے زیادہ نزاکت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں بھائی بات. یہ کیوں ہے، یہ کس لیے ہے؟ اصل میں ہم نے جانے سے پہلے یہ منصوبہ نہیں بنایا کہ ہم فرش اعضا سے اٹھ کے جائیں گے تو فرش اعضا پر ہماری جگہ پانے والا کیسا ہوگا. ان بچوں کی
تربیت